السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ باہر کی دنیا میں بہت زبردست ٹھنڈ ہے، ہمارے یہاں تو چلے کلان نے قبل از وقت ہی اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ ایسے میں طبیب لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ بہتر ہے اپنے گھروں میں ہی بیٹھ جائیں، گرمی کریں، بلا ضرورت باہر نکلنے سے اعتراض کریں۔ ایسے میں آپ اپنے گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے اپنا وقت گزار رہے ہیں، مجھے ضرور بتائیے گا۔ ایسے میں کرنے کے بہت سارے کام ہیں، ایک اچھا کام ہے، وہ ہے کتابیں پڑھنا۔ I'm sure جب آپ کتاب پڑھیں گے by the end of the day you will realize آپ نے کچھ نئی بات سیکھ لی ہے اور آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے۔ کتابیں اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ آپ کو کوئی علامہ بننا ہے، عالم بننا ہے، نہیں، کتابیں اس لیے پڑھنی ہوتی ہیں کہ آپ خود سمجھ جائیں۔ آپ کی جو یادداشت ہے وہ قبل از وقت آپ کو دھوکہ دے کر نہ چلی جائے، آپ کا جو نفسیاتی وجود ہے وہ صحیح سالم اور تندرست رہے، آس پاس میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اس کی پوری خبر ہوتی ہے، اور پھر آپ کو بہت سارے لوگ کہانیاں بھی سناتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی آپ قبل از وقت ہی جج کر سکتے ہیں۔ آج فلسطین اسرائیل کا تنازع چل رہا ہے، تو میں نے اس حوالے سے چند کتابوں کو دیکھ لیا۔ ان کو میں نے اسے بہت پہلے پڑھا تھا، لیکن آج پھر سے ان کا ورد کیا، بیکاز تنازع چل رہا ہے، آس پاس سے ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ کچھ مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے تھا نا، اور بہت کچھ میں بھول گیا تھا، تو اس کو بھی آج ریوائز کیا۔ سب سے پہلے اگر سمجھنا ہوگا یہ مسئلہ ہے تو ہے کیا، تو اس کے لیے دس سمپلسٹ آف بکلیٹس، یہودیوں کا منصوبہ بائی مولانا سید ابو العلا مودودی۔ یہ محض 24 صفحات کی کتاب ہے، اور مولانا صاحب نے اس کتاب کو اس وقت بیت المقدس میں ایک دل خراش واقعہ پیش آیا تھا، اس کے پس منظر میں لکھا ہے، مختصر ترین الفاظ میں بتا دیا ہے ان کی ہسٹری کیا ہے اور یہ آگے کرنے کیا جا رہے ہیں۔ سو دس بکلیٹ ویری امپورٹنٹ، مزے کی کتاب ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ سمجھ جائیں گے یہ سارا کا سارا کھیل ہے کیا۔ اب ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کے خلاف ہیں، پھر ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ایک ہے یہودیت، دوسری ہے صہیونیت، one is Judaism and another is Zionism۔ تو زائنزم کیا ہے، اس کے لیے ایک اور زبردست کتاب دس یہودی پروٹوکالز، گریٹر اسرائیل کے عالمی صہیونی منصوبے کی خفیہ دستاویزات کا پہلا انگریزی اردو ترجمہ۔ اسے اردو میں ترجمہ کیا ہے محمد یحییٰ خان صاحب نے۔ اسے ایک صاحب نے لیٹ 19th سینچری میں کہیں سے حاصل کیا تھا سیکرٹلی، and it is said that these protocols were set by the learned elders of Zionism۔ اس کے بیک اینڈ پر آپ کو بہت سارے صفحات اس کے انگریزی میں بھی ملیں گے، اور اس کا ٹائٹل ہے ورلڈ کانکویسٹ تھرو ورلڈ گورنمنٹ، دا پروٹوکالز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زائنس۔ یہ زائنس لوگ جو ہیں ایلڈرز، ان کے لیٹ 19th سینچری میں یہ کہیں پر ملے، باتیں کی، بہت زبردست دستاویز بنائی اور پروٹوکالز ترتیب دیے کہ ہم نے کس طرح سے اس تمام کاروائی کو آگے لے جانا ہے۔ اینڈ وائل ریڈنگ دس بک یو ول گیٹ ٹو نو دیٹ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عربز کا مسئلہ بھی نہیں ہے، دس از ایکچولی دا ایشو آف ہیومینٹی، یہ پورے عالم انسانیت کا ایشو ہے۔ سو اس کو اگر سمجھنا ہوگا وٹ آر دیئر ٹیکٹکس، یہ زائنزم لوگ کون ہیں، ان کی پالیسی کیا ہے، یہ کس طرح سے چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پر کنٹرول کریں، ان کا میڈیا میں کس طرح کا رول ہے۔ ویسے بتاتا چلوں عالمی سیاست میں بھی ان کا رول ہے، امریکہ کی سیاست میں بھی ان کا رول ہے۔ امریکہ کے اندر جو پریزیڈنٹ منتخب ہوتا ہے، امریکہ کے اندر جو وائٹ ہاؤس میں پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، ان میں ان لوگوں کا، ان پروٹوکالز کا براہ راست تعلق ہے۔ سو یو کین ریڈ دس، اس کے یہاں اس سائڈ میں اس کا اردو میں ہے اور اس سائڈ سے انگریزی میں۔ ناؤ اف یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دین واٹ از جوائنزم، یہودیت ہے کیا، تو اس کے لیے مولانا ابو العلا مودودی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے یہودیت و نصرانیت، اس میں بتا دیا گیا ہے قرآنی دلائل اور تاریخی شواہد کے ساتھ نصرانیت کیا ہے اور یہودیت کیا ہے، ان کو یہود نام کیسے پڑا، ہاؤ دے ایمرجڈ، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک کس طرح کی ریشہ دوانیاں کی، شر انگیزیاں برپا کی۔ اور بھائی ان پر تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، مے بی سم پیپل مے بی دیئر جو حق بات بولتے ہوں گے، حق کو سپورٹ کرتے ہوں گے، بٹ بائی اینڈ لارج ان کی جو تاریخ ہے وہ شر انگیزیوں سے عبارت ہے۔ Now, more so if you want to dig upon this issue, then this very book, Why Israel by سریا دادو اینڈ فیروز عثمان، بڑی ضخیم کتاب ہے یہ،
لیکن اس کی طباعت بہت زبردست ہے, پرنٹنگ بھی بہت زبردست ہے. اس میں ان ڈیٹیل بتا دیا گیا ہے کہ ہاؤ دس اسرائیل پیلسٹائن ایشو از کنیکٹڈ ود اے نمبر آف ایشوز ود ورلڈ پولیٹکس, اور اس کے اندر سے جو ذیلی ذیلی واقعات پیش آتے ہیں, پیش آئے ہیں, ان کا اس اصل مسئلے کے ساتھ کون سا تعلق ہے. اس کے لیے لیکن اچھا خاصا انگریزی دان ہونا چاہیے, ادروائز یہ کتاب سمجھنے میں تھوڑی بہت ڈیفیکلٹی واقع ہو جائے گی. دیز آر مائی بکس فار ٹوڈیز ایپیسوڈ. آئی ہوپ ان تمام کتابوں کو آپ پسند کریں گے اور انہیں آپ ضرور پڑھیں گے. دیٹس مائی موٹیو. ادروائز ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ٹوگیدر وی ول بلڈ اے کمیونٹی جہاں پر لوگ پڑھتے ہوں گے, سمجھتے ہوں گے, تحقیق کرتے ہوں گے. مسلمان اس وقت اس سلسلے میں بہت پیچھے ہیں, سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں, اس پر اپنا ایمان لے آتے ہیں, پھر جب کوئی ان کا حقیقت دکھاتا ہے تو بکھلا جاتے ہیں. No, Muslims should be very much educational, intellectual. He should judge the things while taking all their realistic approach into consideration. That's my talk for today. Assalamu alaikum wa rahmatullah.